ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8 اور اس کا عنوان ہے اعراب و بنا۔ اعراب مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ جیسے جاء حامد، حامد آیا، رأیت حامدا، میں نے حامد کو دیکھا، ذہبت الی حامد، میں حامد کی طرف گیا۔ اس مثال میں حامد معرب ہے کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد کا آخر بدلتا رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ، کبھی فتح اور کبھی کسرہ آیا ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے معرب اور مبنی کی تعریف اور اس کی کچھ تفصیل کے بارے میں۔ تو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں معرب کلمہ کے بارے میں۔ تو معرب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کے آخری حرف پر اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو جیسا کہ اس مثال کے اندر ہے، جاء حامد، حامد آیا، تو یہاں حامد فاعل بن رہا ہے اور فاعل کے اوپر ضمہ ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ضمہ ہے۔ حامدن کے آخر میں جو دال ہے اس کے اوپر ضمہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اعراب ہمیشہ کسی بھی کلمہ کا جو آخری حرف ہے اس کی حرکت کو، اس پر جو اعراب ہے اسی کو اعراب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حامد، آخر میں دال ہے اور دال کے اوپر ضمہ ہے، اور رأیت حامدا، میں نے حامد کو دیکھا۔ جس کو دیکھا جائے وہ مفعول بنتا ہے، یعنی دیکھنے کا فعل جس پر واقع ہو وہ مفعول بنے گا، اور مفعول منصوبات میں ہے تو مفعول پر نصب ہے، زبر ہے، تو اس لیے رأیت حامدا، حامدن آخری جو حرف ہے اس کے اوپر فتح ہے۔ ذہبت الی حامد، میں حامد کی طرف گیا۔ یہاں الی حرف جارہ ہے تو الی حرف جارہ کے آنے کی وجہ سے حامد آخر میں کسرہ ہے۔ جیسا کہ وضاحت میں لکھا ہے، اس مثال میں حامد معرب ہے کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد کا آخر بدلتا رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ ہے، کبھی فتح اور کبھی کسرہ آیا ہے۔ بعض اسماء میں ان حرکات کے قائم مقام واو، الف، یا بھی آ جاتے ہیں، یعنی ضمہ کے قائم مقام واو آ جاتا ہے، فتح کے قائم مقام الف آ جاتا ہے، اور کسرہ کے قائم مقام یا آ جاتی ہے۔ جیسے آگے مثال ہے، جاء اخوک، آیا تیرا بھائی۔ اخن بھائی کو کہتے ہیں، تو یہاں اخو کا یہ فاعل بن رہا ہے، تو فاعل کا اعراب جو ہے واو کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ اور رأیت اخاک، میں نے دیکھا تیرے بھائی کو، یہاں الف کے ساتھ یہ اعراب ظاہر کیا ہے۔ اسے کہ دیکھنے کا فعل جس پر واقع ہو
وہ مفعول کہلائے گا. تو یہ مفعول کو اعراب بالحرف یعنی الف کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. ذہبت الی اخیک، میں گیا تیرے بھائی کی طرف. یہاں اعراب بالحرف یا ہے، یعنی الی حرف جارہ کی وجہ سے بعد میں یا جو کسرہ پر دلالت کرتی ہے تو اعراب بالحرف کے ساتھ اس کو ظاہر کیا ہے. بنا، مختلف عوامل کے آنے کے باوجود کلمات کی آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا بنا کہلاتا ہے، اور ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں. یعنی مورب کے اندر جیسا کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کی حرکت بدلتی رہتی ہے، لیکن مبنی میں مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا ہے، ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. تو عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا اعراب تبدیل نہ ہو، ایک ہی حالت پر برقرار رہے، اس کو ہم کہتے ہیں مبنی. جیسے مثال ہے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذہبت الی ہؤلاء. تو تینوں مثالوں میں اگرچہ پہلی مثال میں ہؤلاء فاعل بن رہا ہے، دوسری میں مفعول بن رہا ہے، اور تیسری میں الی حرف جارہ کی وجہ سے مجرور بن رہا ہے، لیکن تینوں مثالوں کے اندر ہؤلاء اس کا ایک ہی اعراب رہا ہے. تو جن اسماء کا، جن کلمات کا عوامل کے آنے کی وجہ سے اعراب تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کا اعراب رہتا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں مبنی. وضاحت، ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے، عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. انواع اعراب یعنی اعراب کی قسمیں، اعراب کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم. رفع اور نصب اسماء اور افعال دونوں پر آتے ہیں، یعنی اسماء و افعال دونوں پر رفع بھی آ سکتا ہے اور نصب بھی، جبکہ جر اسموں کے ساتھ اور جزم فعلوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی جر صرف اسموں پر آئے اور جر افعال پر نہیں آتی ہے، جبکہ جزم وہ صرف فعلوں کے ساتھ خاص ہے. علامات اعراب یعنی اعراب کی علامات کتنی ہیں؟ علامات اعراب 2 طرح کی ہیں، حرکتی اور حرفی. حرکتی یعنی جس کو ہم حرکت کے ساتھ ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. لکھا ہے حرکتی علامات وہ علامات جو ضمہ فتح کسرہ اور سکون کے ذریعے سے ظاہر کی جائیں. جیسے پیچھے ہم پڑھے ہیں جاء حامد، رأیت حامدا، مررت بحامد. تو حامد کا اعراب ضمہ فتح کسرہ کے ساتھ جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے. اور حرفی علامات وہ علامات جو واو الف یا کے ذریعے سے ظاہر کی جائیں. سوالات و تدریبات، اعراب کی تعریف اور مثال ذکر کریں. حرفی علامات کون سی ہیں بیان کریں. یہ دونوں سوالات بیان ہو چکے. اعراب کی قسمیں بیان کریں، یہ بھی بیان ہو گیا. سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل خالی جگہیں مناسب لفظ سے پر کریں. نمبر 1، مورب کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتا ہے. مبنی کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. نمبر 3، جر اسموں کے ساتھ خاص ہے، جزم فعلوں کے ساتھ خاص ہے. درست جملے پر درست کا نشان لگائیں. پہلا جملہ ہے جاء حامد، رأیت حامدا، ذہبت الی حامد. ان کلمات میں، ان جملوں میں حامد مبنی ہے. یہ غلط ہے، اس لیے کہ حامد مبنی نہیں بلکہ مرب ہے،
اس لیے کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے۔ ضمہ، فتح اور کسرہ حرفی علامات ہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ضمہ، فتح اور کسرہ یہ حرکتی علامات ہیں۔ حرفی علامات تو ہیں واو، الف، یا۔ نمبر 3، مبنی کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے باوجود ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ یہ درست ہے۔ اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جزم۔ یہ درست نہیں ہے، اس سے کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جزم اور